الحمد للہ رب العالمین۔ شوہر کو بال ناپسند تھے، میں نے کٹوا دیا، آپ گناہگار ہیں۔ بال کٹوانا عورت کے لیے منع ہے۔ عورت کو ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، ہاں اپنے گھر میں نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ بھئی بیعت میں نے کہا کہ جائز ہے، اور اس زمانے میں کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنا بلکہ لازمی ہے، تاکہ انسان کسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ باقی میں تو نہ خلیفہ ہوں، نہ مجاز ہوں، نہ میں بزرگ ہوں کہ میں بیعت کروں، میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں۔ امام کے پیچھے اگر آپ حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھا کریں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ میرا شوہر بہت بخیل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا، پاجامہ اتارنا بھول گیا، حرم آنے کے بعد اتار دیا، 1 گھنٹے تک پہننے کا کچھ 2 4 5 جل خیالات کر دو۔ لا علمی میں حل کے بجائے چند بال کاٹ دیے، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ دم پڑ گئی، کیونکہ آپ نے کپڑے پہن لیے تھے نا۔ 3 4 طواف کر کے بعد میں واجب کٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ بینک سے لون لے کر یا سود سے پیسہ لے کر کاروبار کرنا بالکل حرام ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل گر گیا، ابھی اس کے اعضاء بنے تھے یا نہیں بنے تھے، اس کو نفاس شمار کیا جائے گا، وہ حیض نہیں ہے۔ بہرحال حالت حیض میں مسجد کے اندر آپ نہیں آ سکتی، آ گئی تو استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو، کوئی کفارہ نہیں، استغفار کرو۔ باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے ایک آدمی بلیک میل کرتا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 41 دفعہ پڑھا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے آیا، طواف اور سعی سے پہلے سر کے بال منڈا دیے، پھر طواف اور سعی کر کے پھر سر منڈا، دم پڑ گئے۔ جب طواف ہی نہیں کیا، صفائی نہیں کیا، تو حلق پہلے کرا دی۔ اگر ہم کسی عالم کا بیان سن رہے ہیں، اسی دوران ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ احرام باندھنے میں گیرا لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جدے جاتے ہوئے میقات سے گزرے، وہاں احرام ضروری نہیں ہوتا۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینہ سے آپ سیدھا مکے آ رہے ہوں۔ ایک سفر میں اور بھی کئی عمرے کر سکتے ہیں آپ۔ لڑکی کا نام بسم اللہ رکھا ہے یا صدیقہ رکھا ہے، صدیقہ ہی ٹھیک کافی ہے۔ ایک آدمی قرآن پاک جوتوں میں رکھے ہوئے تھا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ قرآن کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے ماموں فوت ہو گئے ہیں ٹیکسلا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر ادارے میں یہ نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ منصوبہ بندی کرنا حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے؟ شوہر کے اوپر سونا چاہیے۔ طرف تو فرق پڑ گیا نا، دائیں پھر بائیں پھر نیچے، تو اس لیے جان چھوٹ گئی نا، اوپر سو جائے گا۔ اللہ کے بندے بیوی ہے، جدھر چاہے سوئے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ باہر نکلے تو آگے کون چلے؟ آگے بیوی چلے، خاوند پیچھے جوتے لے کے چلے۔ اب جو لوگ ایسے مسئلے پوچھیں نا، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے مرد کو امام بنایا ہے، عورت کو تو نہیں بنایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرد آگے چلے گا۔